أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والصلاة والسلام على نبيه وصفيه الذي أرسله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. صدق الله العلي العظيم. صلوات پڑھیں محمد آپ مومنین کی خدمت میں اللہ کی کتاب قرآن کریم سورۃ البقرہ آیت نمبر 121 تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ اس طرح سے ہے، توجہ سے سنیے گا۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے، یتلونہ حق تلاوتہ، اس کتاب کو ایسے پڑھتے ہیں جیسے پڑھنے کا حق ہے۔ اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ ہیں جو اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ دوبارہ ترجمہ تکرار کر لو۔ وہ لوگ، اللہ فرما رہا ہے، کچھ لوگوں کو یاد فرما رہا ہے، کچھ لوگوں کا ذکر فرما رہا ہے۔ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے، اس کتاب کو اس طرح پڑھتے ہیں جس طرح پڑھنے کا حق ہے، دوسرے نہیں۔ یہی لوگ ہیں جو اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ، اور جس نے اس کتاب کا انکار کیا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو یہی لوگ خسارہ اٹھائیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ الحمدللہ، اللہ نے آپ کو توفیق دی اور آپ اس بابرکت اور محترم علمی درسگاہ میں تشریف لائے، اور آپ کا یہاں پر آنا یہ گواہی دے رہا ہے، آپ کا یہ عمل گواہی دے رہا ہے کہ آپ کو اپنے دین سے محبت ہے اور آپ دین کو اہمیت دیتے ہیں۔ انسان جس چیز کو اہمیت دیتا ہے پھر اس کی طرف حرکت بھی کرتا ہے، اور جو چیز اس کے لیے زیادہ اہم نہیں ہوتی پھر انسان میں حرکت بھی نہیں ہوتی۔ پانی
آپ کے سامنے پڑا ہو لیکن آپ پیاسے نہ ہوں، پیاس کا احساس نہ کریں، تو پانی کی طرف حرکت بھی کریں گے یا نہیں کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ پانی کی طرف وہی بڑھے گا جو اپنے اندر پیاس کا احساس کرتا ہے۔ تو آپ نے اپنے اندر دین کی ضرورت کا احساس کیا، آپ نے پیاس محسوس کی، تو آپ اپنے کام چھوڑ کر یہاں پر تشریف لائے۔ مختلف علماء کرام کی باتیں، نصیحتیں، ہدایات آپ سماعت فرمائیں۔ تو مجھے بھی جو توفیق ملی ہے آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کی، میری بھی نیت اور ارادہ یہی ہے کہ اللہ مجھے توفیق دے اور ایک ایسی بات کروں آپ سے کہ جو آپ کو دنیا و آخرت میں فائدہ دے۔ ایک ایسی بات کرنے لگا ہوں کہ جس میں ہے اللہ اس سے راضی ہے، اور جس میں نہیں ہے اللہ اس سے راضی نہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اہمیت بڑھ گئی۔ جس میں بھی وہ ہے اللہ اس سے راضی ہے، اور جس میں بھی وہ نہیں ہے اللہ اس سے راضی نہیں۔ اور وہ کیا چیز ہے؟ میں اپنے لفظوں میں کہنے کی بجائے خود خالق ہی کے لفظوں میں ہی آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں نے آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 121 پڑھی ہے، آپ نے ترجمہ سن لیا۔ ایک دفعہ پھر تکرار کر دیتا ہوں، کیونکہ آپ سے گزارش کروں کہ جب آ کر فرش عذاب پر بیٹھا کریں، کسی دینی محفل میں بیٹھا کریں، تو آتے ہوئے ایک نیت کیا کریں۔ کرتے ہوں گے، یاد دہانی کروا رہا ہوں۔ گھر سے نکلتے ہوئے نیت کیا کریں کہ نیت کرتا ہوں اس دین کو سیکھنے کی جو دین حسین کے نانا لائے تھے، اور کربلا میں حسین نے سب کچھ قربان کر کے بچایا تھا۔ اس دین کو سیکھنے کے لیے، اس دین کے بارے میں اپنے علم میں اضافہ کرنے کے لیے اس محفل کی طرف جاتا ہوں، قربتاً الی اللہ۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ سیکھنے کے لیے جاتا ہوں۔ روز قیامت آپ کو پتہ ہے، ایک نام قیامت کا ہے یوم الحسرہ، حسرت کا دن۔ حسرت کا دن کیوں؟ کیونکہ اللہ ہمیں ہماری گزشتہ زندگی دکھائے گا، تو ہماری زندگیوں میں بہت سارے کام ایسے ہوں گے، اللہ کرے بہت کم ہو یا نہ ہو، خدا کرے خدا ہم سب کو ایسا کر دے، لیکن بہت سارے لوگ ان کو جب اپنی گزشتہ زندگی دنیا میں دکھائی جائے گی تو وہ حسرت کریں گے کہ کاش یہ والا کام کرنے کی جگہ کوئی اللہ کی پسند کا کام کر لیا ہو۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو اللہ فرماتے ہیں حسرت کا دن ہوگا۔ تو ایک بہت
بڑی حسرت کرنے والے وہ لوگ ہوں گے کہ جن کے ارد گرد دین کو سیکھنے کے موقع موجود تھے لیکن انہوں نے دین سیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں، سنجیدہ نہیں ہوئے دین کے بارے میں۔ اور میں آپ کو ابھی بتانے لگا ہوں بڑے ادب سے اور آپ سے ایڈوانس میں معافی مانگ کے کہ کچھ معاملے دین کے ایسے ہیں کہ جن معاملوں میں بالعموم دین کے بارے میں جو لوگ سنجیدہ ہیں ان کا رویہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ کچھ لوگ تو وہ ہوتے ہیں نا جو دین کے بارے میں سنجیدہ ہی نہیں ہوتے، دین ان کے لیے اہم ہی نہیں ہوتا، بس غلطی سے پیدا مسلمان کے گھر ہو گئے ہوتے اور مسلمانوں والی بات ان میں کوئی نہیں ہوتی۔ ان کی بات نہیں کر رہا، ان کی بات کر رہا ہوں کہ جو دین کے بارے میں سنجیدہ ہے۔ تو یہ جس بات کی طرف آپ کی توجہ کروانا چاہتا ہوں یہ ایک ایسی بات ہے کہ جس معاملے میں دین کے بارے میں سنجیدہ لوگوں کا بھی اکثر رویہ غلط ہے، ٹھیک نہیں ہے، اور وہ معاملہ ہے اللہ کے قرآن کا معاملہ۔ کس کا معاملہ؟ اللہ کے۔ زیادہ تو نہیں تھکے نا؟ تو میرے ساتھ رہیے گا۔ ساتھ سے میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی نعرہ وغیرہ ایسی بات ہو، اس کی لوڑ ہی نہیں، بلکہ ہماری قوم میں تو اب نعرے ایک بیماری بن گئے، خطیب کے لیے بھی اور عوام کے لیے بھی۔ اگر 2-3 منٹ بعد نعرہ نہ لگے تو خطیب کے ڈیڑھ میں پیڑ شروع ہو جاتی ہے، بھئی اے نہ جے نعرہ نہ ماریا تھے اگلی باری میرا ایتھے اونا مشکوک ہو جائے، اور نہ اگڑا سڑی ہوئی تقریر کی تیس کوئی بولے ہی نہیں۔ سمجھو بتا رہے، لیکن ان نعرہ اپنی جگہ بڑی اچھی چیز ہے، محبت کا اظہار ہے، جوش کا اظہار ہے، لیکن عوام نعرہ مارے تو ٹھیک ہے، خطیب کو طلب نہیں ہونی چاہیے، خطیب کی طلب اللہ سے ہونی چاہیے اور کسی سے نہیں ہونی چاہیے۔ اور جب نعروں کا کلچر بہت زیادہ ہو جاتا ہے پھر سنجیدہ بات کرنا مشکل ہو جاتا ہے، دینی مسئلہ سمجھانا مشکل ہو جاتا ہے، پھر تو ہر بات کو اس طرح میک اپ کیا جاتا ہے کہ جب میں اینڈ کروں تو نعرہ لگے، اور پھر بھی نہ لگ رہا ہو تو پھر وہ کہتے ہیں جڑے حلالی ہیں نو نعرہ مار سیٹ جڑے فلان ہیں نو کوئی نہ مار سیٹ۔ یہ بے ایمان ہوتے ہیں، پتہ آپ کو، یہ حلالی حرامی کا شور والے بے ایمان ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول اور اہل بیت کی روش، ان کی روش احترام والی روش۔ اہل بیت نہیں نعرے مراتے تھے، اہل بیت نہیں کہتے تھے ساڈا گونگا مجمع بولتا ہی نہیں پیا۔ اہل بیت کا ہم و غم یہ تھا کہ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچائے، اور جیسا ہے ویسا پہنچائے، بندوں کو پسند آئے یا بندوں کو پسند نہ آئے۔ تو میری بات کو خوب توجہ کے ساتھ سنیے۔ اللہ کی کتاب کا معاملہ، البتہ اس سے پہلے یہ بتا دوں کہ 2 چیزیں ہمارے لیے بنیادی ترین دین کا سرمایہ ہے، 2 چیزیں، ایک کا نام قرآن ہے، ایک کا نام محمد و آل محمد ہے۔ ہمارے دین کی ساری بنیاد انہی کے ارد گرد، ان 2 ستونوں پر ہمارا دین، جسے ہم مکتب اہل بیت کہتے ہیں، وہ کھڑا ہوا۔ اصل مکتب اہل بیت، تو جو بھی
حقیقت میں مکتب اہل بیت کا پیروکار ہوگا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس کی زندگی میں یہ دو چیزیں دکھائی نہ دیتی ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت۔ میرا کہنا اہم نہیں ہے کہ میں اہل بیت کا ماننے والا ہوں، بلکہ جو چیزیں میری زندگی میں ہونی چاہیے جب تک وہ نہ ہو، میرے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ کہتے ہیں کہ 4 گھوڑ سوار گھوڑوں پر سوار شہر کی طرف جا رہے تھے، راستے میں ایک کھوتی والا بھی ساتھ مل گیا۔ وہ کھوتی پہ بیٹھا ہوا تھا، وہ بھی ساتھ اپنی کھوتی پہ چلنا شروع ہو گیا۔ تو جو بھی راستے میں پوچھتا تھا کدھر پہ جاتے ہو، وہ کھوتی والا پہلے بولتا تھا 85 سوار شہر پہ جاتے ہیں۔ کہنا تھا نا، وہ گھوڑوں پہ سوار، یہ کھوتی پہ سوار۔ جو خود کو اہل بیت کا شیعہ کہتا ہے، اگر وہ عقل رکھتا ہے تو اپنے آپ کو شیعہ کہنے پر خوش نہ ہو۔ یا جناب میں تو مجلس سے بڑا نعرہ ماریا تے مجلس والا پیاندا ہی جڑے پکے شیعہ نو ہی نعرہ مار سن تے میں نعرہ مار کے شیعہ ہو گیا۔ پہلے اہل بیت سے پوچھ لو وہ کسے شیعہ کہتے ہیں۔ میں تو ہو سکتا ہے بات کی فیس کے لیے آپ کو شیعہ سب کو سرٹیفکیٹ دے دوں، لیکن ہر سرٹیفکیٹ نقلی ہے، وہ سرٹیفکیٹ اصلی ہے جو اللہ کے رسول اور اہل بیت دیتے۔ کیونکہ جب وہ دیکھتے ہیں نا کہ اس میں جو ہم نے صفات بتائی ہیں وہ تے ہیں کوئی نہ، لیکن جتنے نہ آوے سب تو اگے آ کے کھلو جاندہ میں تو بڑا شیعہ ہی کوئی نہیں۔ تو پھر ایک لطیفہ یاد آ گیا مجھے، تھکے بیٹھے ہو، میں آپ کو نا نہیں، میں آپ کو بلانے کے لیے نہیں کہہ رہا، میرا مقصد اور ہے، سن لیں، توجہ کر۔ ایک باری شکاری شکار کھیڑدا پیا تے جنگل دے بادشاہ شیر نو کدی اس گولی مار چھڈی۔ شیر دی ٹانگ وچ گولی لگی، وہ زخمی ہو گیا، وہ اپنی کچھار دے وچ اپنی غار دے وچ آرام کردا پیا، ڈاکٹراں نوں آرام دا مشورہ دیتا تے رعایا جیڑی جنگل دی رعیت رعایا آئی وہ شیر نو پچھڑ ہوندے پے، توجہ کر تے ایک کچھو کما کچھوا وہ بھی شیر نو پچھڑ، بادشاہ سلامت کیسی طبیعت؟ شیر آندا بس پیڑ ہے تے اون جوڑ طبیعت بہتر۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت تے کی بڑھیا کیویں زخمی ہوئے؟ بادشاہ کیا بس میرے پتہ نہیں لگا تے شکاری گھات لا کے بیٹھا ہے، اس گولی ماری ہے تو ٹانگے چ لگی ہے تو ذرا غور نہ سننا۔ کچھوا گل سن کے آندا ہے جی ہاں بادشاہ سلامت، یہ شکاری آج کل ساڈے ورگے سونے جانوراں دے بڑے دشمن بڑے بچے، ساڈے ورگے سونے جانوراں دے بڑے دشمن بڑے بدن شکاری۔ شیر ہو دی گل سنی تے کیا ایڈی مینوں گولی دی پیڑ نہیں ہوئی جیڑی تیری گل دی پیڑ، ایڈی مینوں شکاری دی گولی دی پیڑ نہیں ہوئی جیڑی تو ہے گل کیتی ہے تو مینوں پیڑ ہوئی۔ ساڈے ورگے سونے شیر کتے تے کچھو کما۔ یہ لطیفہ اپنی جگہ پر، جب ہم اہل بیت کی بتائی ہوئی صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش نہیں کرتے، اہل بیت نے جو کام بتائے ہیں وہ ہماری زندگی میں دکھائی نہیں دیتے، اور پھر اسی نعرہ مار کے ہمیں ساڈے ورگا شیعہ ہی کوئی نہیں، اہل بیت نو پیڑ ہوگی۔ توجہ فرما رہے؟ اچھا
اسکول کون سا ہوتا ہے؟ آپ نے اپنا بچہ داخل کرنا ہو کسی اسکول میں، آپ دیکھو گے نا کہ اسکول کے ریزلٹ کیسے آتے ہیں. ٹھیک ہے، بچے آتے تسی ریزلٹ چیک کرو، ہوئے 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 سارے دے اتنے اچھے نمبر آئے، بورڈ ہے جتنی پوزیشن آئی ہیں، تسی آتے ہو میں بھی بچہ اس اسکول اچ پڑھ. اور اگر ریزلٹ اچھے نہ ہو اور ایک دن آپ اسکول کے اندر جائیں، بچے کھیل رہے ہو، تسی نیڑے جاؤ تے دو بچیاں دی اتنے لڑائی ہوئے تے او ایک دوسرے نو ماما دے بہناں دی گالاں کڈنا شروع ہو جائے، تہاڈا دل کرسی بچہ داخل کراؤ تے تسی شفقت نال نہ کہ میرا بچہ کیوں پہ لڑ دو، تھانوں بھی دو گالاں کڈ دو، تو اپنا کام کر پہنچا کے آ گیا. تسی اپنا ایک ہی بلائی تو سکول وچ پڑھے ہیں، میں اپنا بچہ اسکول ہے. آپ کو پتہ ہے مکتب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مکتب اہل بیت، مکتب یعنی اسکول، مکتب کا مطلب ہوتا ہے اسکول. مکتب اہل بیت یعنی اہل بیت کا اسکول. اللہ کی قسم اس اسکول کا نصاب اگر کوئی اس کو اہمیت دے جو سلیبس اسکول کے ٹیچروں نے بتایا ہے، تو سچائی میں، عدل و انصاف میں، اخلاق میں، ایمانداری میں، دوسروں پر رحم کرنے میں، غریبوں کا خیال رکھنے میں اس اسکول سے زیادہ کسی کے بچے زیادہ نمبر نہیں لے سکتے. لیکن اگر نام تو لکھا ہو مکتب اہل بیت، اسکول آف اہل بیت، تو بچہ پڑھ کے کہ میں تو پڑھیا ہویا گال کرے تو کوڑ مار دے، گال کٹے، کسی دا ہاتھ مار لے. لوگ آکھنے سکول دا نام بڑا اچھا ہے تو اے ایمانداری ایک بھی فیل، اے سچائی ایک بھی فیل، اے اچھے اخلاق ایک بھی فیل. اس سکول دا ریزلٹ دستا پہ ہے بھئی نا تو بڑا ہے لیکن گال کوئی نہیں. اب سمجھ آئی کہ اہل بیت نے کیوں فرمایا تھا کہ اے ہمارے شیعوں، ہمارے لیے زینت کا باعث بننا، ہمارے لیے ننگ و عار کا باعث نہ بننا. کیونکہ ایسا تو کوئی نہیں ہونا، لوگاں تھانوں دیکھ کے پتہ کرنا ہے بھئی اے اسکول اچھا اسکول ہے یا اسکول برا اسکول. تو آج ہم کیسے؟ وقت نہیں ہے، میری اصل بات رہ جائے گی ورنہ یہ داستان بڑی طولانی داستان ہے. آ جائے ذرا قرآن کے معاملے کی طرف. میں نے کیا عرض کیا کہ جو سنجیدہ ہے دین کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، ان کا بھی اکثر رویہ ٹھیک نہیں ہے. میری کوئی مجال نہیں، میں جو بات کر رہا ہوں وہ قرآن کی آیات اور اہل بیت کے فرامین کو دیکھنے کے بعد کر رہا ہوں کہ ادھر کیا کہا گیا ہے، کیا مطالبہ کیا گیا ہے اور ہمارا رویہ کیا ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ دین کے بارے میں سنجیدہ لوگوں کا بھی رویہ ٹھیک نہیں ہے قرآن کے بارے میں. ایک سلوات پڑھ دے پھر محمد وآلہ. وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی ہے ایسے پڑھتے ہیں جیسے پڑھنے کا حق ہے، یہی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں. یہ تین حصے اس آیت کے ہم نے مل کے سمجھنے، اور سمجھنے اس لیے تاکہ ہم عمل کر سکیں. ایسے نہیں جنرل نالج میں اضافہ کر کے کرنا شرنا کوئی نہیں. اللہ فرما رہے
اب میں ایک حصہ پڑھوں گا اور آپ سے سوال کروں گا، آپ سب نے جواب دینا، میری آپ سے درخواست ہے۔ اللہ فرما رہا ہے وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی ہے، یہ بات کر کے اللہ ہم سے سوال کرے میری بات تم نے سنی، ہم کیا کہیں گے؟ سن لی؟ تو مجھے بتاؤ جن لوگوں کا میں نے ذکر کیا ہے تم ان میں شامل ہو یا شامل نہیں ہو؟ سمجھ ہوں گے کیا جواب دیں گے؟ کون سی بات کی اللہ نے؟ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی ہے اور پوچھا تم ہو شامل ان لوگوں میں یا شامل نہیں ہو، تو کیا کہیں گے آپ؟ کہیں نہ گال پڑی شامل ہے، گھبراؤ نہیں، سادی سی بات ہے، سادے سے لفظ ہے، کوئی سائنسی فارمولا تو نہیں، ٹھیک ہے نا؟ ایسے ہی جیسے آپ سے کہوں جڑے لوگ ایتھے آئے بیٹھے ہو، پھر آپ سے پوچھوں تسی ہو یا کوئی نہیں، کیا تے اللہ پہ آتا ہے جنہاں لوگاں نو میں کتاب دیتی ہے تھانوں دیتی ہے کہ کوئی دیتی ہے؟ جی سدھی جگہ کوئی ہے جڑا کہ میں تو کوئی نہیں دیتی۔ ہم جتنے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہمیں اللہ نے ایک کتاب دی ہوئی ہے کہ نہیں دی ہوئی؟ کیا نام ہے اس کتاب کا؟ قرآن۔ تو اللہ نے پوچھا ہاں بھائی تم ان لوگوں میں شامل ہو، ہم نے کیا کہا ہاں یا نہیں؟ جی ہاں، وہ ہاں کر کے اسی خوش بھی ہوئے، ساڈا ذکر تے ایتا اچ پہ ہوندہ، ساڈا ذکر تے ایتا اچ پہ ہوتا ہے، ایتا تے ذکر تے خوش نہ ہو، ایتا ویچتے اللہ دے دشمنہ تے ذکر بھی ہوتے، توجہ فرما رہے اسی بڑا خوش ہو گیا کیا جدھر سانو گال سمجھ آئی بھی گال تو ساڑھی ہوتی پئی، سانو بھی اللہ کتاب دیتی ہوئی، تے موڑ اسی بڑے خوش ہوئے، جیسا ذرا سینہ چوڑا کر کے آکھیا، گھبراہٹ ساڑھی دور ہو گئی کہ اللہ نے کو غلط نہ جواب دے پویے، تے موڑ جلے سانو گال سمجھ آ گئی، موڑ اسی ذرا ساڑھے چہرے کھیل گئے، سینے ذرا چوڑے ہو گئے، تے اسا کیا یا اللہ ساڑھا ذکر ہے، سانو تو سا کتاب دیتی ہوئی ہے، اسی اینا الذین آتیناہم الکتاب دے بے شامل ہیں۔ تے اللہ تعالیٰ بیکھیا نا کہ تو بڑے خوش ہوندے پیر، تے اللہ فرمایا حالی تھوڑے جے بریکاں تے پیر رکھو، پہلے میں نو گال پوری کر لوڑ دیو، تے موڑ جتنا دل نے خوش ہویا ہے، انج بھی ہونتے اسی اتنے خوش ہوندے ہیں، ہونتا اگلے دے ایک ویڈیو بیکھیے تے اور جناب سٹیج تو فضائل پڑے تے بندہ ڈھول لے کے کلر تے جڑے سامعین انہوں نچڑ لگ پہ کھلو، بڑی ترقی ہو رہی ہے اللہ دے فضل و کرم میں۔ دین جو ہونے تا نہ ناچ سکتے ہونوں نہ کیا کہ انج کر کے ناچ لگ دیکھئے ویڈیو آپ نے آہستہ آہستہ بدر جا رہے ہیں، اولی اولی اور ٹائم آ جانا اللہ نہ کرے، اس پاس سے دینی محفل ہونی ہے، اس پاس سے عیش و عشرت دی محفل ہونی ہے، تو مطلب ناچ بے کہ لوگوں نے سمجھ نہیں ہونی ہے نیچو دینی کیڑی ہے تو دنیاوی کیڑی ہے۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد۔ ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ فرمایا تھوڑا جہا بریک تے پیر رکھو، مڑ جے میں گال پوری کر لما، موڑ خوش ہویا ہے، ایسا کہ جی یا اللہ پوری گال مڑ دسو سامنے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے میں نو بھی پتہ ہے تو سیوں ندوے شامل ہیں، اسی آپ کو تو صحیح کوئی نہیں شامل تھا، میں تو پوچھ نہیں سکتے، اگلی گال میں کردہ موڑ بھی دسنا کہ شامل ہو یا شامل کوئی نہیں، ایسا کہ یا اللہ دسو انشاءاللہ اسی شامل اسائیں گے، ساڑھے ورگے سونے جانوران دے شکاری دشمن ہو گئے، توجہ فرمائیں
فرمایا جن کو ہم نے کتاب عطا کی ہے یتلونہ حق تلاوتہ، ایسے اس کو پڑھتے ہیں جیسے پڑھنے کا حق ہے، تھوڑا دسو شامل ہو یا شامل کوئی نہیں، ہر شے دھوپ گئی، ہر شے۔ کتنے بندے لب سکتے ہو جن دے بارے چ اپنے جانا نہ لیا اسی آکھ سکیے اے قرآن انج پڑھتا ہے جویں پڑھن دا، کتنے اے آکھ سکتے ہیں اے قرآن دی قسم انج چاہتا ہے جویں چاون دا، اے قرآن جو تویز انج بنیندا ہے جویں بناون دا، اے قرآن نو زعفران تے ارا گلاب نال انج لکھدا ہے جویں لکھن دا، اے ختم انج پڑھ چھڑدا ہے جویں ختم پڑھن دا، لیکن کوئی اے نہیں آکھ سکتا اے قرآن انج پڑھدا ہے جویں پڑھن دا۔ میں قبلہ بیٹھے ہوئے تے ظاہر بزرگ میرے ذرا اجازت لے کہ میں گل پہ کرتا، ایک میں تھانوں شے سمجھاواں، میں اکثر جگہ تے کردا رہندا، ایک کام کرنا کسے کوئی نہیں میرے پتہ ہے، کیونکہ ان کام کرن واسطے تھوڑی جی آپ ہی محنت کرنی پڑنی ہے، تے اسی محنت کرن دی گھٹ سانو عادت ہے، دنیا واسطے بڑی کرتے ہیں، دین واسطے سانو گھٹ عادت ہے، کدی اسی دین واسطے دنیا کے مقابلے ادھی محنت بھی کرتے ہوندے نا، بلکہ خمس کٹ چھڑتے ہوندے، جتنا زور دنیا تے کماوڑ تے لاندے ہیں، جے دین سمجھن تے ان دا خمس بھی لاوی آنا تو ساڑھی حالت آج تو کئی زیادہ بہتر ہو۔ ایک فارمولہ دستا پیا، استخارہ کرتے ہیں نا آپ، مولانا صاحب کو کہتے ہیں مولانا صاحب استخارہ کر دیو قرآن ہی چوں، کہتے ہیں نا، مولانا صاحب دعا پڑھتے ہیں قرآن کھولتے ہیں، اگر آیت آئے خوشخبری والی تے آنے استخارہ چنگا آیا ہے کام کر لو، جے آیت آوے عذاب والی آنے استخارہ اچھا نہیں آیا ایک کام نہ کر، ایسے کرتے ہیں نا۔ ایک استخارہ آپ بھی کیا کریں، جب آپ نے کسی کو بلانا ہو تاکہ وہ آپ کو آ کر اللہ کا ذکر محمد و آل محمد کا ذکر کرے، دین کی بات بتانی ہو، اس نے اس کو جب بلانے لگے تو استخارہ کیا کر، استخارہ وہ نہیں جو میں بتا رہا ہوں وہ والا، اور وہ استخارہ کیا ہے، تو دعوت دے کے آنکھوں قبلہ صاحب اے ذرا ایک استخارہ کرنا ہے، قرآن مجید نہ قرآن پکڑ لیں، قرآن کھلائیں، جنہوں بھی دعوت دے دیتا، جو صفحہ کھلے تو آپ اس سے کہیں بڑے ادب سے کہ اے جڑا صفحہ کھلے ہے نا، اے شروع تو لے کے آخر تائیں تلاوت کر کے سانو سناؤ، جے سنا لوے تے ادھا استخارہ چنگا، تے جے پرانی پھٹیچر موٹر سائیکل طرح مسنگ کرنے لگتا ہے تو موڑ ذرا سوچو جنہوں اسلام دی اصلی ترین کتاب پڑھنی میں سدھی نہیں ہوں دی، اس کو دین سوڑ کے اچار کتنا نہیں، پر حالی استخارہ پورا نہیں ہو، استخارہ حالی پورا نہیں ہویا، حالی ادھا ہویا، دعا آدھ جیڑا ہے اور ڈھیر ڈاٹا، پہلے جو ہو سکتا ہے کوئی باچ بھی جاوے دعا جو بڑا اوکھا کام ہے، استخارے دا دعا حصہ یہ ہے کہ تسی علوہ کہنا کہ ہون جیڑا پڑھے آئی نہیں ہے نا، ہون سانو دسو بھی اللہ فرمایا کی ہے، تے جدر قوم اے استخارہ شروع کر دیتا نا، ممبر دی ایج صفائی ہو سی نا جب میں سپرے کہتی ہیں مکھیاں تے مچھرہ دی ہوتی، تے اللہ کرنا توانو بچے تو سبادش گھرنے قرآن سکھاویں اے نہ پہلے پڑھ جانے، تلاوت سکھیں تے قرآن مجید دا ترجمہ تے سکھیں، اور تا قوم استخارے کر دی ہوئے انہوں سدے انہیں جنہوں قرآن ہوندہ ہو،
تے اس قوم دی عقل نو بھی 21 توپاں دی سلامی بلکہ ایک میرے نو بتا لو 22 توپاں دی سلامی کہ جس بندے نو قرآن بھی نہ ہوندا ہوئے اس تو دین سن دے تھے سبحان اللہ صدقے تے قربان ٹھار جاواں ماشاءاللہ چیک تے کیتا کر تو اللہ کیا فرما رہا ہے جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے اور وہ ایسے پڑھتے ہیں جیسے پڑھنے کا حق ہے اتنا سی کر گئے چپ سانو پتہ لگ گیا سی فارغ ہو گئے لیکن اللہ فرمایا میری گل حالی بھی پوری نہیں ہوئی تھانو توڑ گھر تک چھاڑ کے یا اللہ اور کی رہ گیا پیچھے ساڑھے ہاتھ پہلے تک ہاتھ میں چھڑے ایسی تو پڑھ دے کوئی نہیں جو میں تو سی پہ آن دے تو مڑ اللہ پوچھنا دین کیس کو رو سکھ آئی جو بغیر میری کتاب پڑھے کدھے منہ کیتی رکھیا قیامت کے دن اللہ پوچھے کہ بڑے ماشاءاللہ تو سی ایف اے تے ایف ایس سیاں تے بی اے تے بی ایس سیاں تے ماسٹرز تے ڈاکٹریٹ تے پوسٹ ڈاکٹریٹ تے بڑے تسی سائنسدان آئے کھلوندے لاتی نہ لاندے میں انہوں یہ دسو ایک کتاب میری بھی آئی وہ تھوڑی نظریں اہم کیوں نہ جیڑیاں کتاباں پڑھ دے آئے انہوں لکھن والے میٹھو بڑے عالم لگ دے ہیں تھوانوں انہاں کتاباں نو پڑھن دے ڈھیر فائدے تھوانوں لگ دے ہیں میری کتاب پڑھن دے فائدے ہیں تو جنہاں نو ڈھیر اہمیت دیتی نے انہاں تے تھوڑا ایمان آئی جس تے تھوڑا ایمان گھٹ آئی ان دی اہمیت بھی گھٹ آئی جس تے ایمان تھوڑا ڈھیر آئی وہ پڑھ دے بھی تو سی ڈھیر اللہ منہ دی نکلی گال نہیں مندا اللہ بیندا ہے عمل اس گال دی صداقت دی گواہی دیندا پیا ہے یا گواہی نہیں پیا دیندا جے عمل ہو روے تے گلاں ہو روے تے مڑ اللہ قرآن چاہتا ہے اے ایمان والو وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون اے ایمان والو وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو تو تیسری آیت کا تیسرا حصہ رہ گیا وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی ہم شامل سارے ایسے پڑھتے ہیں جیسے پڑھنے کا حق ہے فارغ ہو گئے بات ختم نہیں ہوئی اگلی بات بڑی خطرناک اور یہ بات اس کے ذہن کو ٹچ کرتی ہے جس کو اللہ نے قرآن میں غور کرنے کی توفیق دی اور وہ کیا بات ہے فرمایا اولئک یؤمنون بہ اے جڑے قرآن نو بڑے شوق نال پہ پڑھ دے کہ ویکھن والے نو پتہ لگتا ہے کہ یہ بڑا شوق جس طرح کوئی بچہ امتحان کی تیاری کر رہا ہو نا مثال کے طور پہ میٹرک ایف اے کی محنتی بچہ ہو اور اپنی کتابوں کو بڑی اچھی طرح پڑھ رہا ہو تو دیکھنے والا کیا کہتا ہے اے بچہ اس تیاری کردا پیا جے تیاری دا حق ہے تے اللہ بھی پیاندا ہے جیڑے انج پڑھ دے میری کتاب نو جنہاں نو ویکھ کے لگدا ہے کہ انج پڑھنا چاہیدا ہے میں اللہ تھانوں پیاندا اے لوگ ان جڑے اس کتاب تے ایمان رکھ دے کیونکہ جڑا ایمان حقیقت وچ ہوندا ہے او مڑ اتنا عمل بھی کریندا ہے تے ایمان جے فقط زبان دی آتا ہی ہوے تے مڑ او عمل کوئی نہیں کریندا توجہ فرما رہے ہیں آیت یاد رہے وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی ہے ایسے تلاوت کرتے جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے یہی لوگ اس پر ایمان رکھتے ایک فرمان سن لیں اور آپ کی زحمت تمام کروں قرآن کی جو آیات ہے نا یہ جو آیت آپ نے سنی ہے اگر اس کے ترجمے کو آپ غور سے پڑھے نا تو اپنا پیغام دے رہی ہے جیسے میں نے ترجمہ بیان کیا آپ کی خدمت اس میں ایک لفظ آیا ہے حق کے تلاوت کون سا لفظ آیا ہے یعنی تلاوت کا حق ہم کہتے ہیں نا استاد کا حق باپ کا حق ایسے کہتے ہیں نا تلاوت کا حق
کیسے تلاوت کی جائے کہ ہم ان میں شامل ہو جائیں جن کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے ایسے تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے. تو میں آپ کو کائنات کے اندر بہترین استادوں میں سے ایک استاد سے پوچھ کر بتاتا ہوں کیسے قرآن پڑھا جائے تو انسان ان میں شامل ہو جائے گا جو قرآن کو ایسے پڑھتے ہیں جیسے پڑھنے کا. اور اس استاد کا نام ہے جعفر صادق علیہ السلام. جڑے آندن اسی تا دین اہل بیت تو لیندے ہیں او ذرا اے فرمان سنن تے مڑ دسن جے دین اہل بیت تو اسی لیندے آئے تے مڑ قرآن پڑھن دا طریقہ اہل بیت تو کیوں نہیں لیا؟ ایدے کیوں اسے سوتے رہ گئے؟ توجہ فرما رہے اہل بیت تو دے صدقے منتا تے مرادہ پوریاں کراون دا بھی سانو بڑا شوق. اہل بیت تو قیامت والے دے سفارش شفاعت کراون دا بھی سانو بڑا شوق. لیکن اہل بیت دی گلاں سن کے پڑھ کے سمجھنا تے انہاں تے عمل کرنا انہاں دا ایڈا شوق کوئی. تائی تو قرآن پڑھ کے تکے پہ نیج البلاغہ پڑھ کے اکے پہ صحیفہ سجادیت نگالی نہ کرو. حالانکہ ایک شیعہ کو چاہیے تھا اپنے آپ کو تب شیعہ کہتا پہلے یہ 3 کتابیں پڑھ لیں. ماشاءاللہ کتنے نعرے لگتے ہیں کتنی علی علی ہوتی ہے. تو قیامت والے دے مولا علی پوچھیں کہ علی علی تو بڑی کرتا ہے میرے کلام دی ایک کتاب بھی ہے نیج البلاغہ کا دیوں دے علموں کیتا ہے کوئی نہیں. اگر میرے ایک عزیزان فوت ہو گئے تقریباً اے حقیقی واقعہ تو دستا پہ غور نہ سنیا ہے. جملہ انہیں ایک بولے آئی ہو سونے نہ لکھا ڈالا. میں اس لئے ایران تازہ پڑھن گیا چھٹیاں تے آیا میں انہوں نے سلام کرن گیا ڈیرے تے انہوں نے وہ بیٹھے انہوں نے دورو ویکھیا انہوں نے کہ حیدر ہے. میں کہ جی حیدر اور آ میرا پتر. میں گیا انہوں نے کول مینوں نے میرا پتر ہے جڑی نیج البلاغہ کتاب ہے ایک ہندی ہے یہ مولا علی دی ہے. میں کہ جی یہ کتاب مولا علی لکھی نہیں تے ایک عالمان انہاں مولا دا کلام مختلف اکٹھے کر کے خطبے خطوط تے چھوٹے جملے کلمات اکسار تے انہاں اس کتاب دی شکل دیتی تے نیج البلاغہ نہ رکھیا. آدھے نو میں اے پوچھتا پہ مینوں سے اے گل دس کہ جیڑیاں وچ گلاں نو جنہاں نیج البلاغہ پڑھی انہاں نو سمجھ آنی ہے جنہاں نہیں پڑھی اللہ توفیق دے. ٹھیک ہے آدھے اس 60 سال تو اٹھتے اس لیے انہاں دی عمر آئی تے اور تو فوت ہو گئے کئی سال ہو گئے. ٹھیک ہے وہ مینوں آدھے میں تو یہی پوچھتا پہ آپ نے جی وچ جڑیاں گلاں لکھیاں نے مولا علی دیاں. میں آکھیا جی جیڑیاں وچ گلاں لکھیاں نا او مولا علی دیاں. انہاں گل سن کے جملہ جڑا بولیا نا وہ بڑا معرفت والا جملہ. یہ معرفت ہونی انہوں جڑا آپ پڑھے. انہاں مینوں آکھیا میرا پتر جی اے مولا علی ہے نا جڑا نیج البلاغہ اس گلاں پہ کردا اے ساڈے پنڈ جو تا ایک بھی نو بچدا. اے جو نیج البلاغہ مولا علی اے نا جڑا اے وچ دے گلاں پہ کردا ہے تو خطبے پہ دیندا ہے تے خط پہ لکھدا ہے. اے جو مولا علی ہے نا تے سانو تے دسیا ہی کوئی نہیں. سانو تے ہی دسیا مولا آنا ہے تے فرشتیاں نو بجا کے سانو چھڑا کے لے جانا. ٹھیک ہے تے جڑا اے مولا علی ہے جڑا نیج البلاغہ والا تے میرا پتر ہے جڑا کم از کم انہاں نو میں جاندا ہم نہ انہاں وچ تے کوئی نہیں بچدا. اور یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ماشاءاللہ آپ قرآن پڑھو تو تسا شاعریاں سننیاں تسا پتہ نہیں کی کیڈین دھون تے تسا قصیدے سننے بعد سنیا ہے. پہلے ایک باری قرآن تے پڑھ نیج البلاغہ تے پڑھ صحیفہ سجادیہ تے پڑھ لو
تے یہ کتاباں تھانوں اتنے تھوڑے دماغ تیز کر چڑھ سن کہ تھانوں کھرے تے کھوٹے دی پہچان ضرور ہو جائے تے اینا تو بغیر کوئی نہیں ہونی پاوے جیڑے مرضی اپنے آپ کو سیانے سمجھ دے. حق کے تلاوت کیا ہے؟ آیت کے ترجمے سے بھی ہمیں آئیڈیا ہو جاتا ہے. اسی قدر آنے ہیں اس بندے تا حق ادا کر چھڑیا جب اس پوری محنت کیتی ہوئے پوری سنجیدگی نال کام کیتا ہوئے دیکھنا لیا نے بھائی ایس بڑا صحیح کام کیتا ہے اس حق ادا کر چھڑیا. تو ہم نے قرآن میں پڑھا ایسے تلاوت کرتے جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے. ہمیں پتہ لگ گیا بھائی ایک تائی تو ساتھ کیا ایسی کوئی نہیں شامل سمجھ آئی نہ تے آکھا دے نا سمجھ ہی نہ ہوگی تو بڑھ کی آکھا. تو میں روایت سے پہلے آپ سے صرف سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جب غور سے جواب دینا ایویں جواب نہ دینا بات کو سمجھ کے جواب دینا کہ جب تلاوت قرآن کی تلاوت کا لفظ سنتے ہو کہ وہ فلانا بندہ قرآن کی تلاوت پہ کرتا ہے تو آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ تلاوت کسے کہتے ہیں؟ بغیر سمجھے عربی پڑھنے کو یا سمجھ کر پڑھنے کو؟ تلاوت کس آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ ساڑھے ذہن چاہتا ہے ایمیں جو عربی اچھ پڑھیندہ ہے ساڑھے ذہن چی ہوتا ہے قرآن دی تلاوت پہ ہوندی ہے. بچے قرآن دی تلاوت کر رہے ہیں حالانکہ اور بھی پڑھ دے پہ ہوندے زیادہ تر پتہ سر ہوندہ ہی کوئی نہیں کی بندہ پڑھ دے. اب ذرا سنو حق کے تلاوت صادق آل محمد کی روایت سے توجہ فرما رہے ہیں. روایت سنو اور میری آرائز تمام اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق. اور یہ روایت سن کے سوچتے جانا کہ اگر ائمہ نے یہ قرآن کا طریقہ بتایا ہے تو پھر ہمارے اندر موجود کیوں نہیں؟ اسی جو آنے دین اسی محمد ہے جدو مرضی لمن دین اسی آل محمد تو لینا ہے تو موڑ اسی کدو لے آئے اے سوچو. تو ساڑھے پیٹے جب بندہ آئی وہ اندر یہ سوچیا وہ گمراہ ہو گیا. بڑے بڑے فلسفی پیدا ہوتے ہیں انہوں نے پتا ہے انہوں نے سوچیا تھے انہوں نے پیسے کوئی نہیں دے انہوں نے بیٹا بڑھا کے رکھو سوچا نہیں کوئی ایویں بابا کرائی رکھو رامی علی کر. تو امام فرماتے ہیں اسی آیت کے نیچے قبلہ شیخ محسن علی نجفی صاحب کی تفسیر ہے تفسیر کوثر اس میں بھی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 121 کے نیچے آپ کو یہ روایت مل جائے گی اس کے خلاصے کی شکل میں. امام کیا فرماتے ہیں حق کی تلاوت کیا ہے؟ الفاظ یہ نمبر 1 یرتلون آیاتہ ترتیل سے اس کی آیات کو پڑھتے. ترتیل یعنی انج نہیں پڑھتے جی میں مگر کی بلا لگی ہوئی ہے آرام نال پڑھتے. کیوں پڑھتے ہیں؟ آرام نال. آرام نال کا مطلب وہ نہیں کہ پڑھنا ہوندا کوئی نہیں دے اس واسطے آرام نال پڑھتے پڑھنا ہوندا نہیں لیکن آرام نال پڑھتے. کیوں؟ فرمایا وَيَتَفَقَّهُونَ بِهِ تے موڑ اے آرام آرام نال پڑھ کے چنگی طرح سمجھ دے. کی کر دیں؟ وَيَتَفَقَّهُونَ بِهِ فقہ تفقہ کسے کہتے ہیں؟ ایویں ڈنگی چپی سمجھ رو نہیں ہلکی پھلکی سمجھ رو نہیں چنگی طرح سمجھڑ یعنی شوقین ہوندے قرآن سمجھڑ جی میں فیس بک دے شوقین ہوندے قرآن دے بھی شوقین یوٹیوب دے شوقین ہوندے قرآن دے شوقین ہوندے. وَيَتَفَقَّهُونَ بِهِ اور اچھی طرح سمجھتے ہیں قرآن سمجھ کے موڑ کی کر دیں میں جاندے نہیں وَيَعْمَلُونَ بِأَحْكَامِ موڑ جس نے چنگی طرح سمجھ لیں دیں موڑ جیڑے حکم اللہ دیتے ہیں انہاں تے عمل کر. اے ہے تلاوت امانہ ساڑھے ذہن اس کی ہے بے شک پلے نہ پوندہ پہ ہوئے تلاوت ہو رہی ہے وہ
قراءت تو کہی جا سکتی ہے، تلاوت، قراءت کا مطلب ہوتا ہے حرفوں کو جوڑ کے لفظ بنانا اور لفظوں کو جوڑ کر پڑھتے جانا، جوڑنے کا، جمع کرنے کا معنی ہے قراءت کا۔ تلاوت کا معنی تو ہوتا ہے پیچھے پیچھے چلنے کا۔ اور سنی ہوئی نہیں نا والشمس وضحاها والقمر اذا، یہ تلا جو ہوتا ہے نا پیچھے ٹرن ہوا دن، تلاوت اس پڑھن ہوا دن جیڑا بندہ پڑھے موڑ جیڑی گال پتہ لگے ہوندے پیچھے ٹرے بھی تے موڑ میں ہی ترجمہ کردا جنہاں نوں میں کتاب عطا کیتی ہے اج قرآن نوں پڑھ دین جویں پڑھن دا کہ کی مطلب اج میریاں گلاں دے پیچھے ٹر دین جویں پیچھے ٹرن دا حق کے۔ ساری گلاں سن کے مڑ بھی تھوڑے وچوں جیڑا قرآن نہیں پڑھتا وہ نہ پڑھے تو مڑو بھی حق ہی نہیں۔ آج ساڑھے علاقے جیڑا بندہ تھوڑا جہا ہو جاوے نا پٹھیا سیدھی حرکتاں کرے اور بھی آندھے حق ہو گیا۔ ہاں ساڑھی قوم عجیب نہیں ویسے، جیڑا مجھولا چھڑیا تو پیر ہے، ساڑھے واسطے دعا کریا ہے جنہوں اللہ دے حکم دی ہوش نہیں رہی، یہ ڈرامہ کردہ پیا تو موڑ تو بڑا بڑا خبیث ہے تے جے اون دماغ بھی حال گیا پیر والی کیڑی گل اندر اتھے جی او فلانا بندہ حق ہو گیا، جیڑا حق کے تلاوت سن کے بھی موڑ بھی تلاوت نہ کرے او والی جیڑی ایمان پہ دس دن موڑ او والا حق ہو، وہ حق ہو۔ آج یہاں سے یہ گفٹ ہدیہ لے کے جاؤ، حدیث لمبی ہے لیکن وقت بہت ہو چکا اور میں یہیں پہ بات کو تمام کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار ہم کو قرآن اور محمد و آل محمد سے تمسک، زبان سے نہیں عمل سے، رویے سے، ان کی ہدایات پر چل کر تمسک کے سائے میں زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل